ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں قصص القرآن، اور آج جنتی لاٹھی کے حوالے سے اس کا پارٹ 2 یعنی اسی تسلسل میں کچھ میں آپ کو انشاءاللہ بیان کروں گا، جس میں خاص طور پہ فرعون کیسے غرق ہوا یہ ذرا سنیے گا۔ اچھا جی، آپ یہ بات جانتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا جو اصل وطن تھا وہ ملک شام تھا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں یہ لوگ مصر میں آ کر آباد ہو گئے اور ملک شام پر قوم عمالقہ کا قبضہ ہو گیا جو بدترین قسم کے کفار تھے۔ جب فرعون ناظرین دریائے نیل میں غرق ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے خطرات سے اطمینان ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ قوم عمالقہ سے جہاد کر کے ملک شام کو ان کے قبضے اور تسلط سے آزاد کرائیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام 6 لاکھ بنی اسرائیل کی فوج لے کر جہاد کے لیے روانہ ہو گئے، مگر ملک شام کی حدود میں پہنچ کر بنی اسرائیل پر قوم عمالقہ کا ایسا خوف سوار ہو گیا کہ بنی اسرائیل کے لوگ ہمت ہار گئے اور جہاد سے منہ پھیر لیا۔ یہ وہ موقع ہے ناظرین، ذرا رک کے میں ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں جس کا حوالہ غزوہ بدر میں دیا گیا کہ جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدر کے موقع پر اپنے غلاموں سے اور صحابہ سے پوچھا تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ آگے بڑھیں، ہم اپنی جانوں کو آپ پر نچھاور کرنے کو تیار ہیں۔ ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح آپ سے یہ نہیں کہیں گے کہ موسیٰ اور جا کر ان کے جو خدا ہیں وہ جا کے لڑیں، بلکہ ہم آپ سے پہلے اپنی جانوں کو پیش کریں گے۔ یہ وہ موقع تھا ناظرین۔ اس نافرمانی پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو سزا دی کہ یہ لوگ 40 برس تک میدان میں بھٹکتے اور گھومتے پھرتے رہے اور اس میدان سے باہر نہ نکل سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ان لوگوں کے ساتھ میدان تیہ میں تشریف فرما تھے۔ جب بنی اسرائیل اس بے آب و گیاہ میدان میں بھوک پیاس کی شدت سے بے قرار ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان لوگوں کے کھانے کے لیے من و سلوہ، جس کا آپ تذکرہ سنتے ہیں ناظرین، میں آگے بتاتا ہوں آپ کو من و سلوہ ہوتا کیا ہے۔ من و سلوہ آسمان سے اتارا۔ من شہد کی طرح ایک قسم کا حلوہ تھا اور سلوہ بھنی ہوئی بٹیریں تھیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے اتاری۔ کھانے کے بعد ناظرین جب یہ لوگ پیاس سے بیتاب ہونے لگے اور پانی مانگنے لگے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے پتھر پر اپنا عصا مارا تو اس پتھر میں 12 چشمے پھوٹ گئے۔ اس کا ذکر بھی میں آگے جا کے انشاءاللہ کروں گا۔ اور بنی اسرائیل کے 12 خاندانوں نے اپنی اپنی ٹوٹی سے پانی لے کر خود بھی پیا اور اپنے جانوروں کو بھی پلانا شروع کر دیا، اور پورے 40 برس تک ناظرین 40 برس تک یہ سلسلہ اسی انداز رہا، یعنی 40 برس تک یہ معجزہ اسی انداز سے لوگوں نے دیکھا۔ اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا ناظرین جو عصا اور پتھر کے ذریعے سے ظہور پذیر ہوا تھا۔ قرآن مجید نے اس واقعے اور معجزے کو سورہ بقرہ میں یوں بیان فرمایا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے فرما دیا کہ تم اپنی لاٹھی سے پتھر کو مارو تو اس پتھر سے 12 چشمے پھوٹ کر بہنے لگے اور ہر آدمی کو اپنے پینے کے چشمے کا علم ہو گیا۔ اچھا جی، اب ہوا یہ ناظرین کہ فرعون کا معاملہ ذرا توجہ سے سنیے کہ وہ کیا ہوا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ناظرین ایک مدت دراز تک فرعون کو ہدایت فرماتے رہے اور آیات و معجزات دکھاتے رہے، مگر اس نے حق کو قبول نہ کیا، بلکہ اور زیادہ اس کی شرارت اور سرکشی بڑھتی رہی، اور بنی اسرائیل نے چونکہ اس کی خدائی کو تسلیم نہیں کیا اس لیے اس نے مومنین کو بہت زیادہ ظلم و ستم کا نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ اور اس دوران میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر یہ وحی اتری کہ آپ اپنی قوم بنی اسرائیل کو اپنے ساتھ لے کر رات میں مصر سے ہجرت کر جائیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو ہمراہ لے کر رات میں مصر سے روانہ ہو گیا۔ بالکل وہ موقع آ رہا ہے ناظرین کہ جب فرعون کو پتہ چلا تو وہ بھی اپنے لشکر کو ساتھ لے کر بنی اسرائیل کی گرفتاری کے لیے چل پڑا۔ جب دونوں لشکر ناظرین ایک دوسرے کے قریب ہو گئے تو بنی اسرائیل فرعون کے خوف سے چیخ پڑے کہ اب تو ہم فرعون کے ہاتھوں گرفتار ہو جائیں گے، یعنی مارے جائیں گے۔ اور بنی اسرائیل کی پوزیشن ناظرین بہت ہی زیادہ نازک ہو گئی کیونکہ ان کے پیچھے فرعون کا خونخوار لشکر تھا اور آگے موجیں مارتا ہوا دریا یعنی دریائے نیل تھا ناظرین۔ اس پریشانی کے عالم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام انتہائی مطمئن تھے، بھئی کیوں نہ ہو، نبی ہیں، معلوم ہے کہ ہونے والا کیا ہے، اور بنی اسرائیل کو تسلی دے رہے تھے کہ جب دریا کے پاس پہنچ گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ لاٹھی دریا پر مارو۔ چنانچہ جو ہی آپ نے دریا پر لاٹھی ماری تو فوراً ہی دریا میں 12 سڑکیں بن گئیں اور بنی اسرائیل ان سڑکوں پر چل کر سلامتی کے ساتھ دریا پار کر گئے۔
فرعون جب دریا کے قریب پہنچا ناظرین اور اس نے دریا کی سڑکوں کو دیکھا تو وہ بھی اپنے لشکروں کے ساتھ ان سڑکوں پر نکل پڑا، مگر جب فرعون اور ان کا لشکر دریا کے بیچ میں بالکل پہنچا تو اچانک دریا موجیں مارنے لگا اور سڑکیں مکمل طور پہ ختم ہو گئی اور فرعون اپنے لشکروں کے ساتھ دریا میں غرق ہو گیا۔ اس واقعے کو قرآن مجید نے اس طرح بیان کیا ہے کہ پھر جب دونوں جماعتیں آمنے سامنے ہوئیں تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا کہ اب ہم ضرور پکڑے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، میرے ساتھ میرا رب ہے اور وہ حبیب مجھے راہ نجات دکھا دے گا۔ پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ اپنا عصا دریا پر مارو، پس دریا 12 حصوں میں پھٹ گیا اور ہر ٹکڑا زبردست پہاڑ کی مانند ہو گیا، اور ہم نے دوسروں یعنی فرعون اور اس کے ساتھیوں کو اس جگہ کے قریب کر دیا، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی نجات بخشی اور ان سب لوگوں کو بھی جو ان کے ساتھ تھے۔ پھر ہم نے دوسروں یعنی فرعونیوں کو غرق کر دیا۔ بے شک اس واقعے میں قدرت الہیہ کی بڑی نشانیاں ہیں اور اس میں سے اکثر لوگ مومن نہ تھے۔ یعنی ناظرین آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کے زعم کو، اس کے غرور کو، وہ جو دعویٰ کرتا تھا نا انا ربکم الاعلیٰ، میں سب سے بڑا رب ہوں معاذ اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو غرق کر دیا۔ اور آج بھی دیکھیے کمال یہ کہ قرآن یہ بھی دعویٰ کرتا ہے کہ قیامت تک ہم اس کو عبرت کا نشان بنا کے رکھیں گے۔ آج اس کی ممی، اس کی ڈمی میوزیم میں موجود ہے ناظرین، اور اس کا جسم جو یہ بتا رہا ہے پکار کے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو عبرت کا نشان بنا دیا۔ اور یہ ہاتھ ناظرین ایسا ہوا اس کے ساتھ کہ اس کو یہ پتہ لگ گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کتنی عظیم ہے، اس کی شان کتنی عظیم ہے۔ اچھا جی، اب ایک پتھر کا ذکر آیا، وہ پتھر کا بھی ذرا معجزہ سنیے کیا ہے۔ یہ 1 ہاتھ لمبا اور 1 ہاتھ چوڑا چوکور نما پتھر تھا جو ہمیشہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جھولی میں رہا کرتا تھا۔ اس مبارک پتھر کے ذریعے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 2 معجزات کا ظہور ہوا، جن میں سے ناظرین ایک کا ذکر کرتا ہوں جس کا ذکر قرآن پاک میں ملتا ہے کچھ اس طرح سے کہ یہ معجزہ کچھ یوں بیان کیا جاتا ہے کہ میدان تی میں اس پتھر پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مار دیا تھا تو اس میں سے 12 چشموں کی ٹوٹیاں جاری ہو گئی تھیں، جس کے پانی کو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا 40 برس تک بنی اسرائیل میدان تیہ میں استعمال کرتے رہے، جس کا واقعہ میں نے پورا آپ کو سامنے سنایا۔ اچھا جی، اب اس میں ایک اور بات ناظرین ہے کہ اس پتھر سے مراد کیا ہے۔ قرآن مجید کی آیت فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، یہی پتھر ناظرین اس سے قرآن میں مراد ہے۔ اب میں ایک شبہ کا ذرا ازالہ کرنا چاہتا ہوں۔ بہت سے لوگ جو کہ یہ کہتے ہیں کہ صاحب ہم معجزات کو نہیں مانتے، تو وہ ذرا سمجھ لیں کہ جو ہر چیز کو اپنی ناقص عقل سے دیکھتے ہیں یا عینک سے دیکھتے ہیں، ذرا سمجھ لیں کہ اس پتھر سے پانی کے چشموں کا جاری ہونا محال قرار دے کر جو اس معجزے کو انکار کرتے ہیں ان کو میں تھوڑی سی بات عرض کر دیتا ہوں کہ بنیادی طور پر اس میں عقل کا دخل نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پتھروں میں بڑی تاثیر پیدا کی ہے۔ کوئی پتھر ایسا ہے جو بالوں کو مونڈنے والا ہے، کوئی پتھر ایسا ہے جس سے سرکے کو تیز اور ترش بنایا جاتا ہے، بعض پتھر ایسے ہیں کہ وہ لوہے کو دور سے کھینچ لیا کرتے ہیں، بعض پتھروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موذی جانوروں کو مارنے اور بھگانے کے لیے استعمال کروایا ہے، بعض پتھر ایسے ہیں جنہیں آگ نہ جلا سکتی ہے نہ گرم کر سکتی ہے، اور بعض پتھروں سے آگ نکلتی ہے، بعض پتھروں سے آتش فشاں پھٹتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض پتھروں میں کئی تاثیریں عطا کی ہے کہ بعض پتھروں سے پانی اور چشمے بھی جاری کر دیے ہیں۔ بہرحال یہ میرے رب کی قدرت ہے، وہ جیسے چاہتا ہے، جس انداز سے چاہتا ہے، اپنی قدرت کو، اپنی خدائیت کو منواتا ہے۔ تو